اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ ہے وہ کہ جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو. یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہے اپنے اپنے مدار میں، ہر چیز ہے لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے. کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے. ہر گلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی قربہ ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے. یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ، وَأَنْهَارًا، اور ندیاں بہا دی. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے. یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے، فیمیل حصہ بھی ہے. تو زوجین کی جو نسبت ہے، مِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے. یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے. وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں. وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من اعناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دو تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو. یسقا بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے. ونفضل بعضها على بعض في الاكل، اس کے باوجود ہم نے سے کسی کو کسی پر ذائقے میں، فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں. ایک ہی جڑ سے دو کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے، لیکن ذائقوں کا فرق ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں کہ وہی انداز ہے، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں. وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول. اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا. یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں. اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں ہوگی، اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے. فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. آخرت کا انکار کرنا کیسے ہو سکتا ہے، کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا، تو اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے. أولئک الذین کفروا بربهم وأولئک الأغلال فی أعناقهم، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. وأولئک أصحاب النار، اور یہ جہنمی ہیں، هم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنۃ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے. وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، ڈٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی بات رہے ہیں. وقد خلت من قبلهم المثلات، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں. وإن ربک لذو مغفرۃ للناس، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے. وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصی معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے. علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے. وإن ربک لشدید العقاب، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی. اور وہ کہتے ہیں یہ کافر کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. انما انت منذر ولکل قوم حاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے. باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے.
وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہے وہ سکڑتے بھی ہیں پھیلتے بھی ہیں. جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے. وکل شیء عنده بمقدار، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے. یہ بالل ٹپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے. عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی. الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے. المتکبر یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے. اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں. ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے. وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دنوں میں گردلیوں میں پھر رہا ہے. یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہے. اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد متون کے سامنے موجود ہو. لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے. من خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی. یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں. یرسل علیکم حافظا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے محافظ بھیجتا ہے. گویا کہ باڈی گارڈ اللہ کی طرف سے جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ امیر کا مہلت ہے اور امیر کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ، انسانوں کے سامنے بھی ومن خلفہ، ان کے پیچھے بھی. یحفظونہ، تو اس کی نگہبانی کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے بھی. ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ طمع بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلانے لگیں، تو ماں بین الخوف والرجاء. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رات جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے. والملائکۃ من خیفته، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر وہ کڑکدار بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبَ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے بجلیوں کو، بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے. لہو دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے. دو معنی اس کے ہیں، یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے. باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے. تمہاری ساری دعائیں جو ہے وہ دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہے، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں. تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں، یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو، نبیوں کو پکار، وہ بھی نہیں سن رہے، تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار و ضائع. لہو دعوت الحق، ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے. اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے، جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، وہ حق ہے. لہو دعوت الحق، وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے احکام پر چلو. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. بشیء الا کباسط، لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے. وما هو ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے. جیسے یہ کار عبث ہے، پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے، صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا. جیسے یہ کار عبث ہے، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کار عبث ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، الفاظ بھی آ گئے. اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ صدا بے صحرا ہے، لا حاصل ہے، ضلال ہے، گم ہو جانے والی دعائیں ہیں. وللہ یسجد من فی السماوات والارض، اللہ ہی کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. طوعا وکرہا، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی. وظلالہم، اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر، وہ سجدہ کر رہا ہے. شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف، مشرق کی طرف. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے.
قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھیے کون ہے آسمان اور زمین کا مالک؟ قل اللہ، کہیے اللہ ہی ہے۔ قل فتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا، تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں، حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے، کون سی تخلیق کسی اور کی مانے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے۔ ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے اکیلا تنہا اور چھایا ہوا زبردست۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا میں نے آپ کو بتایا وہ حجاز کا تھا۔ حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں، پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے، سالت اودیۃ، تمام وادیاں جو ہے وہ بہ نکلی سیلاب کے ساتھ، بے قدرہا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا، کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا، تھوڑا سیلاب آئے گا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے، وہ جھاگ کے اوپر اٹھ رہا ہے، جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ، حالانکہ ہے وہ جھاگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ اور متاع زبد مثلہ، اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ کی اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، پانی مفید ہے جو نیچے ہے نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، نیچے پانی ہے، مفید ہے تو پانی ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹھالی کے اندر، وہ جھاگ تو ظاہر ہو جائے گا، وہ میل کچیل ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے۔ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈارون کا نظریہ ہو، اور چاہے فرائڈ کے نظریات ہو، چاہے مارکس کے نظریات ہو، اس میں گڑبڑ ہے، غلط اور صحیح۔ تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعویٰ بن جاتی ہے، تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھیسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی۔ لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا، اس کے ہی کوک سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھیسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھیسس ہوگا، اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں۔ اس حوالے سے یہ ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا ظاہر، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو باطل کی حیثیت یہ ہے، تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل کو طے کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو کہ از خاک آرزو یا نور مصطفیٰ اورا بہار یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى،
जो लोग अपने रब की दावत पर लब्बैक कहते हैं, कबूल करते हैं अपने रब के अहकाम को, उनके लिए भलाई है। वल्लज़ीना लम यस्तजीबू लहू, और जो लोग उसकी पुकार पर लब्बैक नहीं कहते, लौ अन्न लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहू लफ्तदौ बिही, अगर उनके पास कुल जमीन में जितना साजो सामान है, दौलत है, वो भी हो और उतना ही और भी हो, तो वो सारा भी वो फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उलाइका लहुम सूउल हिसाब, उनके लिए यकीनन बुरा हिसाब है, यानी हिसाब से जो नतीजा उनके हक में निकलने वाला है वो बहुत बुरा है। वमावाहुम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, वबिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। अफमन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़, क्या भला वो शख्स जो ये जानता है, जिसे यकीन है कि नबी जो कुछ आप पर आपके रब की तरफ से नाज़िल किया गया है वो हक है, कमन हो आमा, क्या उस जैसा हो जाएगा जो अंधा है, जिसे नजर नहीं आ रहा। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, यकीनन सबक हासिल करते हैं, नसीहत अखज़ करते हैं वही जो अक्ल वाले हैं, होशमंद हैं। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, अब ये वो अल्फाज आ रहे हैं जो सूरह बकरा में हमने पढ़े, वो लोग कि जो अपने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को पूरा करते हैं। अब वो अहद जो है एक अहद अलग है जो हम करके इस दुनिया में आए आलम अरवाह में, फिर वो अहद जो भी हर मुसलमान उम्मत ने किया है, मिसाक शरीयत जो अल्लाह के साथ किया है। हर बंदा मोमिन जो अहद करता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, ये सारे अहद हैं दर्जा बदर्जा। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, जो लोग कि अल्लाह से किए हुए अपने अहदों को पूरा करते हैं, वला यनक़ुज़ूनल मीसाक़, और वो अल्लाह से किए हुए अपने वादों को और कौल करार और अहद को तोड़ते नहीं है। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और वाकई वो लोग कि जो जोड़ते हैं, मिलाते हैं वो चीज़ जिसकी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसे मिलाया जाए, यानी सिला रहमी। वयख़शौना रब्बहुम, और डरते रहते हैं अपने परवरदिगार से, वयख़ाफ़ूना सूअल हिसाब, और वो डरते रहते हैं हिसाब की बुराई से, कहीं ऐसा ना हो कि उस दिन के हिसाब किताब के नतीजे में हमारे लिए शामत आ जाए। वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम, और वो लोग जिन्होंने सब्र किया अपने रब की रज़ाजूई के लिए, वअक़ामुस सलाता, और नमाज कायम की, वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, और खर्च किया उसमें से जो हमने उन्हें दिया था, वसीला तौर पर भी, छुपे हुए भी और एलानिया भी। वयद्रऊना बिल-हसनति सय्यिआ, और वो कोई बुराई होती है तो उसे भलाई से दूर करते हैं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि कोई शख्स बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करते हैं ताकि उसे कुछ शर्म आए और उसके अंदर से भी कोई अगर सोई हुई नेकी हो तो जाग जाए। उलाइका लहुम उक़बत, वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का घर है, यानी बहुत अच्छा है। अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा रब्बना इजअलना मिनहुम। जन्नातु अदनिन, वो बागात रहने वाले रेजिडेंशियल गार्डन्स हैं, यदखुलूनहा, जिसमें वो दाखिल होंगे। वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम, और जो भी साले होंगे उनके आबा में से, उनकी बीवियों में से, व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और उनकी औलाद में से, वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, और हर दरवाजे से जन्नत के फरिश्ते उनके सामने हाजिर होते रहेंगे, सलामुन अलैकुम, और सलाम करते रहेंगे उन्हें, बिमा सबरतुम, सलामती हो आप पर जो तुम आप लोगों ने सब्र किया, फनिअमा उक़बद्दार, तो क्या ही अच्छा है ये आखिरत का घर। यहाँ नोट कर लीजिए कि ये जो फरमाया गया है कि जो अहले ईमान है जिनको जन्नत अल्लाह ताला देगा, तो उनके आबा व इजाद में से भी, उनके आबा में से और उनकी बीवियों में से, उनकी औलाद में से भी जो साले होंगे उन्हें उनके साथ शामिल कर देगा। इसका क्या मतलब? जाहिर बात है कि उनके आबा में से, औलाद में से काफिर होंगे तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन साले होंगे, वो जो कम से कम बेस लाइन है, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, इस बेस लाइन के ऊपर अगर हैं तो हो सकता है कि किसी शख्स का रुतबा तो है ऊंचा, बड़े आला दर्जे की जन्नत में जा रहा है, उसका वालिद जो है वो उस दर्जे ऊंची जन्नत का मुस्तहिक तो नहीं, बेस लाइन इसने भी पास कर रखी है, वो सालेहीन में से है। अल्लाह ताला उनको भी उठाकर इसके साथ शामिल कर देंगे ताकि ये गोया कि इनका एजाज होगा। औलाद है, औलाद उस दर्जे की तो नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल है वो साले, तो उसका भी दर्जा ऊंचा कर दिया जाएगा। बीवी है, नेक है, साले है, अगर कि उस दर्जे की नहीं थी, उसको भी दर्जा जो है ऊंचा करके उसके साथ शामिल कर दिया जाएगा। ये गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से कदर अफजाई होगी अहले जन्नत में से जिनके दर्जात बुलंद होंगे, कि उनके इन करीबी रिश्तेदारों में से जो साले हो वो जन्नती, चाहे वो कम दर्जे के जन्नती हो, उनके दर्जों को बढ़ाकर उन ऊंचे दर्जे वालों के साथ शामिल कर दिया जाएगा। ये रियायत है। जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा वमन सलहा मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्लि बाब, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार वल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। इसके बरक्स वो लोग कि जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, उसको मजबूती से बांधने के बाद, व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और काटते हैं उन रिश्तों को जिनको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, क़त्अ रहमी करते हैं, सिला रहमी नहीं करते, व युफ़सिदूना फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद मचाते हैं। उलाइका लहुमुल लानह, ये वो लोग हैं जिनके लिए लानत होगी, व लहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर है यानी जहन्नम है। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है या अंदाजे के मुताबिक देना शुरू कर देता है। फरेहू बिल हयातिद दुनिया, और ये मगन हो जाते हैं, पूरी तरह से खुश और मुतमईन हो जाते हैं दुनिया की जिंदगी ही में, फरिफ्ता हो जाते हैं। वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, हालांकि दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है सिवाय थोड़े से साज़ो सामान के। वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिह, अब देखिए बार बार उनकी तरफ से जो है वो एक ही टांग है, जो मुर्गे की एक टांग वही चली आ रही है।
اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود رجوع کرے، جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو۔ دل کے لیے، روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے، یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے ان کا سورس ہے یہ زمین، یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، یہیں سے تقویت کا سامان، ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ، لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ روح امر اللہ میں سے ہے اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا، باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیروں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہر طرح کے ساز و سامان ہے، عیش کا سامان ہے، ساری ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی چین نہیں، دل کو اطمینان نہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوبی ہے، مبارکباد ہے اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم، ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی، اصل میں اللہ کے نام سے تو واقف تھے لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا، اس کو اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہے وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے۔ وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی، کہہ دیجیے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل، تو اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے، وإلیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے۔ ولو ان قرآنا، اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا ہے، ہم نے تو معجزہ دیا قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری پوری ہدایت مل جائے گی، اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا، اس کے اندر کی ڈورمنٹ جو اس کی کانشیسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہے وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا، سیرت بہ الجبال، جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے اور قطعت بہ الارض، یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کلم بہ الموتى، یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا، بل للہ الامر جميعا، یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر یہ سارے معجزے ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بل للہ الامر جميعا، لیکن یہ کہ کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ اہل ایمان جو ہے کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے، کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم اعانِ واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما صنعوا، ان کے کرتوتوں پر، قارعۃ، کوئی صدمہ، کوئی دھڑکا لگا رہے گا، اور تحل قریبا من دارہم، یا یہ کہ ان کے قریب، ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی، عذاب الہی اترے گا، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کے لیے تخویف، ان کے لیے انذار ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے اور اللہ کے پاس ہر شخص کے اعمال نامہ محفوظ ہے، وہ ہستی ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔
اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے، اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اعمال نامہ اس کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے۔ اللہ کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ قل سموہم، کہیے ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ اتنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں؟ یعنی تم نے جو شفعاء بنا لیے ہیں، کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے؟ اللہ کے پاس تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر فعل کا چشمدید گواہ ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعاء ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو، یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسخ ہوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی سی باتیں کر رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہے، ان کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں، وہ مزین کر دی گئی، وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے۔ اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے محمد آپ بھی چاہیں کوئی نہیں ہدایت دے دے، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وما لهم من اللہ من واق، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، تجری من تحتها الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اکلها دائم وظلها، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی۔ یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر، انہیں خبریں مل رہی تھی، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرش تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ ومن الاحزاب من ينكر بعضه، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، کہہ دیجیے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک به، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الہ ادعو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں، و الہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وکذالک انزلناه حکما عربیا، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر، حکم فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے۔